السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور منتظم ہے. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کی ذات بابرکت پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے بارش کے موسم میں بعض شریعت کے حکام اور آداب. قاعدے سے دیکھا جائے تو بارش کا موسم شروع ہو چکا ہے. اس موسم میں شریعت ہمیں کن کن باتوں کا خیال کرنے کو کہتی ہے وہ کچھ باتیں آپ کے سامنے لکھ کر لایا ہوں. سب سے پہلی بات دیکھیے، جب بارش رک جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، تو اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بارشیں کیوں روک لیتا ہے یہ خطبہ الگ سے ہو سکتا ہے، مگر آپ کو بتانا یہ ہے کہ اگر بارش نہ ہو
تو ہمیں کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ شریعت نے ہمیں کون سا عمل کرنے کے لیے کہا ہے؟ وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات سنت سے ثابت ہے صلاۃ الاستسقاء، عربی لفظ ہے الاستسقاء، جس کا معنی ہوتا ہے بارش طلب کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا، بارش طلب کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا، صلاۃ الاستسقاء جس کا نام ہے۔ بارش نہیں ہوتی ہے، بارش کم ہو جاتی ہے، بہت سارے جانور نقصان میں ہوتے ہیں، بہت ساری کھیتیاں نقصان میں ہوتی ہیں۔ الغرض جس جگہ پر بارش نہیں ہوتی ہے وہاں پر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلا عمل ثابت ہے وہ یہ ہے صلاۃ الاستسقاء پڑھی جائے، بارش کی نماز پڑھی جائے۔ علماء اس کو سنت قرار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً مدینے کے اندر ایسا ماحول آ چکا تھا، 13 سال زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازیں پڑھی ہے، صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کیا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں صلاۃ الاستسقاء پڑھنا یہ سنت ہے۔ بعض علماء سنت مؤکدہ کہتے ہیں اور عالموں کا اجماع ہے اس پر کہ یہ نماز پڑھنا سنت ہے، پڑھی جائے، نماز پڑھی جائے، اللہ کے سامنے دعا کی جائے، کیونکہ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، اس نماز پڑھنے کا انداز الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن باتوں کا خیال کرتے تھے یہ نماز پڑھاتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان کے لیے اعلان کرتے تھے، لوگوں بارش نہیں ہو رہی ہے، کھلے میدان میں جانا ہے۔ حدیث کی سب سمجھوتی اور بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے کھلے میدان میں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کے لیے، بارش صلاۃ الاستسقاء نماز پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان کا رخ کرتے تھے، جہاں پر سب لوگ جمع ہوتے تھے، چھوٹے بچے، بڑے، نوجوان، بزرگ، عورتیں، سب لوگ جمع ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کیا کرتی تھی، دعائیں مانگا کرتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھلے میدان میں نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہایت عاجزی، انکساری، تواضع، خاکساری، خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی گردن کو جھکا کر، حدیثوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ذکر ہے، جن صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز پڑھاتے ہوئے جا کر دیکھا، باقاعدہ حدیث روایت کر دی اور کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ الاستسقاء کے لیے نماز پڑھتے ہوئے جاتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم پر ایک کالی چادر اوڑھ کر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عاجزی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ اپنے گردن کو جھکائے ہوئے، نیچے کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں نکل رہے تھے۔ یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا انداز بیان کرتے ہیں۔ جا کر وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ نماز کے اندر سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھی جائیں گی۔ الگ انداز ہے نماز پڑھنے کا، وہ الگ سے آپ کو بتایا جائے گا۔ نماز پڑھی جائیں گی، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھی جائے گی۔ نماز پڑھنے کے بعد امام کھڑا ہوگا، قبلہ رخ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں اور عاجزی کرے گا۔ حدیثوں کے اندر منقول ہے دعا کرنے کا طریقہ، ہاتھ اٹھایا جائے گا، اپنی بغل کو کھلا کیا جائے گا اور اپنے بغل کے اپنے ہاتھوں کے اس حصے کو آسمان کی طرف رکھا جائے گا اور اس انداز سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی جائے گی۔ حدیثوں کے اندر منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر سے زیادہ ہاتھ اونچا اٹھایا نہیں کرتے تھے۔ یہ سارا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کا۔ میرے بھائی سنت ہے، پڑھنا چاہیے۔ جماعت کے بڑے لوگ، جماعت کے امیر، جماعت کے ذمہ دار
اگر بارشیں نہیں ہوتی ہے اس کا انتظام باقاعدہ کرنا چاہیے. کہا جاتا ہے یہ نماز پڑھانے والا متقی انسان ہونا چاہیے, اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے, سماج کے اندر اس کی چھبی اچھی ہونی چاہیے, زیادہ متقی ہونا چاہیے, پرہیزگار ہونا چاہیے. ایسا انسان اگر امامت کروائے, یہ 2 رکعت نماز پڑھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, ساتھ میں سب کو دعا کروائے, تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. الغرض کہنے کا معنی یہ صلاۃ الاستسقاء پڑھنی چاہیے, نماز بارش کی طلب کے لیے نماز پڑھنی چاہیے. یہ سنت طریقہ ہے, اللہ کے رسول سے ثابت ہے. انفرادی طور پر دعا کرنی چاہیے, الگ الگ سب لوگوں کو دعا کرنی چاہیے, اجتماعی طور پر بھی دعا کر سکتے ہیں. جمعہ کے خطبے میں کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے. جو بھی خطیب حضرات ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو بارشیں برسا, فائدہ مند بارشیں برسا. ہمارے جانور سوکھے پڑ چکے ہیں, ہمارے درخت سوکھے پڑ چکے ہیں, ہمارے راستے سوکھے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فائدہ مند بارش عطا فرما. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے درمیان دعا کیا کرتے تھے, اللہ کے رسول سے ثابت ہے. فرض نمازوں کے بعد دعا کی جائے بارشوں کے لیے. یہ سارے سنت طریقے ہیں. اگر بارشیں نہیں ہوتی ہے تو ہم جا کر 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں, دعائیں کر سکتے ہیں. دوسرا دیکھیے, میں علم آپ کو دے رہا ہوں, بہت ضروری ہے میرے بھائی. عام طور پر شاید کوئی جانتا ہوگا یہ بارش جب نہیں ہوتی ہے تو دعائیں کون کون سی کی جائے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام کے ساتھ دعائیں کی ہیں, صحابہ نے بڑا اہتمام کے ساتھ دعائیں کی ہیں. ضروری بنتا ہے میرے بھائیوں مسجدوں کے اندر اس کے پیمفلیٹ لگوائے جائے, دعائیں چھپوائی جائے, اس کا اہتمام کیا جائے, لوگوں کو ابھارا جائے, یہ دعائیں پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعائیں ثابت ہیں. افسوس ہوتا نہیں ہے مسجدوں کے اندر یہ ساری چیز, علم بڑھتا نہیں ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائی, اسٹیٹس پہ لگا دیا ہو گیا, پڑھنا بھی نہیں آئے گا یہ کیا لکھا ہوا ہے. پڑھو, اللہ سے دعائیں کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مدینے کے اندر سوکھا پڑ گیا, قحط سالی آ گئی, بارشیں نہیں ہونے لگی, تو لوگ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے نبی جانور مر رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی ہے, قحط سالی آ گئی ہے, شجر درخت سوکھے پڑ چکے ہیں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیے, اللہ سے دعائیں کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور یہ دعائیں پڑھی, اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجلہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا, یہ اللہ تعالیٰ تو تیری طرف سے رحمت برسا, بارش برسا, فائدہ مند بارش برسا, بہتر بارش برسا, نافعا جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو, غیر ضارین اس بارش سے ہمیں نقصان نہ پہنچے, عاجلا غیر عاجلہ یہ بارش کا موسم آ چکا ہے, اللہ تعالیٰ تو جلدی بارش نازل فرما, اس کو زیادہ ہم سے دور نہ لے جا اور زیادہ دور نہ کر دے, بارش کا موسم آ چکا ہے, اللہ تعالیٰ تو بارشیں برسا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, یہ دعا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. ایک انسان دروازے سے داخل ہوتا ہے, اندر چیڑتے ہوئے آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. جمعہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, خطبے کے دوران وہ آدمی آ جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کے رسول سے فریاد کرتا ہے, اللہ کے نبی ہمارے مویشی اور جانور مر رہے ہیں, بارشیں نہیں ہو رہی ہے, راستے سوکھے پڑ چکے ہیں, راستے بند ہو چکے ہیں, سب لوگ تڑپ رہے ہیں, پینے کو پانی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی خطبے کے درمیان, اللہم اغثنا اللہم اغثنا
اللہم اغثنا. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا. اے اللہ تعالیٰ تو فائدہ مند بارش نازل کر، تو اپنی رحمت نازل کر، تو بارش نازل فرما. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، جب ہم نماز سے پہلے جمعہ سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے تھے، کہیں پر نہ بارش کا نام و نشان نہیں تھا، کڑکتی دھوپ تھی، لوگ زبردست قحط سالی میں مبتلا تھے. لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو ہم نے دیکھا ایک کالا بادل، اللہ تعالیٰ نے کالے بادل کو بھیجا اور ہم پر چم کر بارش ہوئی اور سب لوگ سیراب ہو گئے. اور اتنے سیراب ہو گئے 3 دن تک سورج نہیں نکلا اور 3 دن تک بارش ہوتی رہی اور ہم سب لوگ سیر ہو گئے. جمعہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. تیسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بارش کے لیے دعا فرماتے یہ جملہ کہا کرتے تھے اللہم اسقی عبادک و بہائمتک وانشر رحمتک و احیی بلدک المیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے کو، تیرے جانوروں کو سیراب کر دے، ہم پر پانی برسا، وانشر رحمتک تیری رحمت کو پھیلا دے، واحیی بلدک المیت اور یہ مردہ زمین کو لہلہا اور کھیتی والی بنا دے، سرشبد و ساداب بنا دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوتا ہوا دیکھ لیتے تھے، جب دیکھتے تھے بارش ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ اور یہ دعا ثابت ہے اللہم سیبا نافعا. اللہ تعالی ہمارے لیے فائدہ مند بارش برسا. سب دعائیں میرے بھائی، کون پڑھتا ہے دعائیں؟ صرف موبائل پہ لگانے سے کافی نہیں، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے دعائیں پڑھنی رہے. یہ ہو گیا بارش طلب کرنے کی دعا. خدا نہ خواستہ اگر بارش زیادہ ہو جائے، آندھی طوفان آ جائے، جیسے ہمارے آس پاس شہروں میں یہ بات ہونے لگی ہے، سب پریشان ہیں بیچارے بارش والے. یہاں تو بارش بھی نہیں ہے، آس پاس والے پریشان ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی رہنمائی فرمائی ہے، اس پر بھی ہمیں دعا سکھائی ہے. اگر بارش زیادہ ہو جائے، طوفانوں والی ہوائیں آئے تو کون سی دعائیں پڑھنی ہے، اللہ کے سامنے کون سی الفاظ کے ساتھ دعا کرنی ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وہی حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی، حضرت انس والی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ کے دوران وہ آدمی آتا ہے، اللہ کے رسول سے فریاد کرتا ہے اور بارش ہونے کی دعا طلب کرواتا ہے. جب وہ بارش ہوتی ہے 1 ہفتے کے بعد دوسرے جمعے میں ایک آدمی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بارش ہونے کی دعا کرتا ہے. 1 ہفتے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش نہ ہونے کی دعائیں کروائی گئی، یہاں پر یہ آدمی آتا ہے خطبے کے دوران بارش زیادہ ہونے کی دعائیں کروا رہا ہے. وہ آدمی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی بارشیں زیادہ ہونے لگی ہے، جانور مر رہے ہیں، راستوں پر آنا جانا تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے بارش کو روک لے، بہت نقصان پہنچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جمعہ کے خطبے میں اپنا ہاتھ پھیلا دے اور یہ دعا کرتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا علی آکام والزراب وبطون الاودیت ومنابت الشجر. یہ دعا فرما دے یہ اللہ تعالیٰ تو اس بارش کو ہمارے اطراف کے شہروں میں برسا دے جہاں پر ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس بارش کو ٹیلوں پر، پہاڑوں پر اور وادیوں کے اندر برسا دے، ومنابت الشجر اور باغات میں برسا دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ثابت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں جمعہ سے پہلے بارش ہو رہی تھی، اللہ کے رسول نے جمعہ کے خطبے میں دعا کی، ہم نے دیکھا نماز کے بعد بارش رک گئی تھی اور بادل چھٹ گئے تھے اور سورج بھی نکل گیا. صحیح روایت ہے میرے بھائی. اسی طریقے سے اب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوائیں زیادہ چلنے لگی، طوفان والی ہوائیں، عام طور پر ہوتا ہے ایسا، تو یہ دعا سکھائی ہے اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما فیها
وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طوفانی ہواؤں کو آتا دیکھتے اور آندھی آتی دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ اس ہوا کے ساتھ میں بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اس ہوا کے اندر تو نے جو بھلائی رکھی ہے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لے، اس ہوا کو بہتر طریقے سے بھیج، یا اللہ تعالیٰ اس ہوا کی تکلیف دینے سے پناہ مانگتا ہوں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. تو یہ مسئلے مسائل ہیں میرے بھائی. ایک مسئلہ ہے خاص کر عام طور پر ہماری مسجدوں میں پیش آتا ہے، بارش زیادہ ہو دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، یہ عام بات ہے. عالموں نے یہ اصول بتایا ہے، شرطیں رکھی ہے. جب بارش زیادہ ہونے لگے، عام طور پر مغرب عشاء میں ہوتا ہے کیونکہ مغرب عشاء کا وقت قریب ہے، مغرب کی نماز کے بعد فوراً عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، بارش زیادہ ہو رہی ہو تو امت پر حرج نہ ہو، امت مشقت میں نہ ہو. اسی لیے ثابت ہے تابعی رحمہ اللہ اور صحابہ سے ثابت ہے وہ ایسے ماحول کے اندر دو نمازوں کو جمع کر لیا کرتے تھے. تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امت پر حرج نہ ہو، امت مشقت میں نہ ہو، دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع رسول اللہ بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ فی غیر خوف ولا مطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے بغیر کسی خوف کے بغیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر مشقت نہ ہو، امت تکلیف میں نہ ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو، ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو جمع کر کے نماز پڑھی ہے. کوئی بھی کارن نہ ہو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں جمع کر کے پڑھی ہے. جب کارن ہو، جب بارش ہو تو زیادہ بہتر ہے دو نمازیں جمع کر لی جائے اور لوگوں کو فارغ کر دیا جائے نمازوں کے لیے. یہ طریقہ ہے میرے بھائی، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب لوگ اختلاف کرتے ہیں، ہاں کیا یہ دو رکعت نماز پڑھ لی، یہ کر لی، وہ کر لی، فتنے میں ڈالتے ہیں سب لوگوں کو. علم حاصل کرو میرے بھائیوں، ضروری ہے. امت اسلام بڑا آسان ہے، چھوٹ ہے ہاں، لیکن یہ چھوٹ سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ضروری بنتا ہے. تو آپ دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہو. کبھی کبھی ایسا موقع بھی آ جاتا ہے جب عشاء کی نماز کے وقت یا کبھی نماز کے وقت بارش زیادہ ہو رہی ہے، لوگوں کو نکلنا بڑا مشکل ہے، تو یہ بھی طریقہ بتایا ہے عالموں نے. صلو فی رحالکم، آواز لگاؤ، صلو فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد میں دو چار لوگ نماز پڑھ لیں گے، بات ہو جائے گی، جماعت کا ثواب مل جائے گا. اعلان کرو صلو فی رحالکم، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لو عشاء کی. یہ بھی ثابت ہے، علماء نے یہ بات بھی لکھی. اب یہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ علم ہے جس پر ہمیں جانکاری ہونی چاہیے. اور آخری بات، بارش برسنے کے بعد بھی جیسے بارش نہ ہو تو اس کی دعا، بارش ہوتے ہوئے دعا، بارش زیادہ ہو اس پر دعا، اور اگر بارش برس جائے اس کے بعد بھی اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے. یہ دعا کا اہتمام ہونا چاہیے. اب صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہو جاتی تھی تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں سیراب کروایا، اچھی بارش ہم پر نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے، مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. یہ بارش کے کچھ احکام تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. میرے بھائیوں، علم حاصل کرنا چاہیے، زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے. فتنہ پھیلانے سے دور رہنا چاہیے، باتیں کرنے سے دور رہنا چاہیے، رسم و رواج جو غلط ہے اس سے دور رہنا چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے، سنت کو جاننا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر فائدہ مند بارش برسائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیراب کروائے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت والی بارش برسائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رحمت اور اپنی فضل کے دروازے کھول دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.